نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید و بلا تاخیر اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم ماں کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے تھے کہ سینکڑوں صفات اور خصوصیات کی خوشبوؤں سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے، اور جب وہ پھر ماں دھرتی پر اپنے پاؤں رکھتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ملتی ہے، اور اسی ماں کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں کی عظمت اور رفعت کائنات کی اور آسمان کی وسعتوں اور بلندیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ماں کے پیروں کی دھول میں بھی پھول اگتے ہیں۔ ماں ایک ایسی میٹھی روشنی ہے جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہیں۔ ماں ایسی روشنی ہے کہ جس میں تپش نہیں ہوتی۔ ماں ایک ایسا تابندہ ستارہ ہے کہ جس میں اندھیرے میں بھی روشنی بکھیری جاتی ہے۔ ماں کی نظر کرم ابر رحمت کا خوشگوار سایہ ہے۔ ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے جہاں پر رنج اور غم چھپ جاتے ہیں۔ ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کی رنگت کبھی مانند نہیں پڑتی۔ ماں ایک ایسی خوشبو ہے کہ جس کی وجود سے پوری کائنات منور و معطر رہتی ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت اور جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں کے نیچے جنت اور جس کی آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی عظمت کا اعتراف اپنی مخلوق سے اس طرح کروایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے حسن سلوک اور ماں باپ کی فرما برداری کا بھی حکم قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کائنات ارضی و سماوی میں فقط ماں ہی ایک ایسی واحد شخصیت ہے کہ جس کو پیار سے، محبت سے صرف ایک مرتبہ دیکھ لینے سے بھی اللہ تبارک و تعالی حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو پیار سے، محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے پیار سے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو بھی ایک حج کا ثواب ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں اپنی اولاد کے لیے جنت ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے سایہ کرم ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ٹھنڈی اور خوشبوؤں والی چھاؤں ہے۔ لیکن جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے، لیکن جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر اس وقت ان کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد کسی بھی شخص کو اس دنیا میں تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ ماں جیسی چھاؤنی کسی کے پاس نہیں ہے، اور ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنتی میوہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عنایت فرمایا ہے۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیں، جب بھی کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے وہ لفظ ماں نکلتا ہے۔ ماں ہی کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ دونوں جہاں ماں کی وجہ سے قائم ہیں، اور ماں سے دونوں جہانوں کا وجود ہے۔ ماں سے ہی دونوں جہانوں کا وجود ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ حضور، میرے حسن و سلوک کا، میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کی کہ حضور، ان کے بعد کون حقدار ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر تمہاری ماں اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آیا جائے۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ عرض کی کہ حضور، ان کے بعد پھر کون حقدار ہے کہ اس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر تیری ماں اس بات کی حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔
پھر اس نے عرض کی کہ حضور اس کے بعد پھر کون حقدار ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا باپ اس چیز کا حقدار ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے، اور چوتھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر فرمایا۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کائنات میں انسانیت کی سب سے قیمتی متاع اور عظیم سرمایہ ہے۔ اسلام میں اولاد کی پوری زندگی ماں کے تقدس، اس کی عظمت کے اظہار اور خدمت اور اطاعت کے لیے مخصوص کی گئی ہے، اور ماں کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا اس کی روح کے منافی ہے۔ اس کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا اس کی روح کے منافی ہے۔ یعنی اسلام میں ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن اور بلکہ ہر لمحہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف ہے۔ مقصود کائنات پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ایک محبت بھرا احساس ہے کہ کسی کے لیے ماں ایک گھنا شجر ہے تو کسی کے لیے احساس ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ماں صاحبان ہے تو کسی کے لیے ماں ہی دھرتی ہے، اور بلا شبہ ماں 2 لفظ ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ گھنا سایہ جو چھاؤں تو دیتا ہے لیکن صلے کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر ماں نہیں تو زندگی کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جن کے والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اب جب کہ ان کے پاس وقت ہے والدین کی خدمت کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، ان کی فرما برداری کرنے کا اور جنت حاصل کر لینے کا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خدمت کرنے کی اور ان کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اس پر۔